آج ان کی شادی کے بعد کی پہلی صبح تھی۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اماں نے دلہا دلہن کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ کہنے لگی، صبح دیر تک پڑے رہنے سے برکت اٹھ جاتی ہے رزق سے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلی، چہرہ دھلا ہوا، سادہ سے لباس میں، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ روتی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے کسک سی ہونے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی، جبکہ میرا بھائی کئی ذہنی بیماریوں کا شکار تھا۔ وہ مجھے سلام کر کے کچن کی طرف بڑھی تو اس کا دوپٹہ گردن سے ذرا سا ڈھلکا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر دانتوں کے نشان تھے۔ او خدایا! بھائی کے غصے کا نشانہ وہ معصوم سی لڑکی بن چکی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے میرے نفسیاتی بھائی کی شدت کا سہا ہوگا۔ وہ اپنی تکلیف اور اذیت سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں درد جاگے تھے اور بے پناہ اذیت کی داستان رقم تھی۔ گھر والے تو شاید اندھے تھے، جاہل بھی، مگر مجھے سب نظر آ رہا تھا۔ اس نے چائے کا باپ اڑتا کپ میرے سامنے رکھا تو میرا ارتکاز جیسے ٹوٹا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں قسمت سے شکوے اور اپنی حالت کا دکھ رقم تھا۔ میں نے بے اختیار نظریں جھکا لیں، کیونکہ اب شاید میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا سب سے بڑا بھائی عادل ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہ بچپن میں ایک شدید صدمے سے گزرا تھا۔ جب وہ اسکول جاتا تھا تو اس کا سامنا ایک خاتون استاد سے ہوا، جو بات بات پر اس کی توہین کرتی، اسے ڈیگریڈ کرتی رہتی۔ اگر اسے سبق یاد نہ آتا تو پوری کلاس کے سامنے اس کی خوب بے عزتی کرتی۔ سارا دن اسے کھڑا رکھتی تھی۔ اسے اپنی اس استاد سے شدید نفرت ہو گئی تھی، مگر وہ اس کا عملی اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اس کی استاد نے حد کر دی۔ عادل نے اپنے ہی کلاس فیلو سے شرارت کی اور کوئی چیز چرا لی تاکہ تھوڑی دیر بعد اسے تنگ کر کے واپس دے دے، مگر اس بچے نے کلاس میں واویلا مچا دیا اور سیدھا مس نگت کو شکایت لگا دی، جو پہلے ہی عادل سے جل بن رہی تھی۔ مس نگت نے عادل کو بہت پیٹا، پوری کلاس کے سامنے اس کو کان پکڑنے کے لیے کہا، اور چھٹی کے بعد جب سب بچے چلے گئے تو اسے پھر بھی جانے نہیں دیا۔ مگر عادل کا غصہ اور انتقام کی آگ بھی ساتویں آسمان کو پہنچ چکی تھی۔ عادل اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا، اور اس عمر میں بچوں کو اپنے نفس بڑی عزیز ہوتی ہے، اور اگر وہی ان سے چھن جائے تو وہ انتقام کی روح بن جاتی ہے۔ عادل بھی بن گیا تھا۔ اسے اس استاد سے بدلہ لینا تھا۔ اس لیے چھٹی کے بعد جب سب چلے گئے اور عادل اس استاد کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو عادل نے کمرے کی کنڈی لگا لی اور مس نگت پر ٹوٹ پڑا۔ وہ آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ مس نگت کی چیخ سے جب پورا اسکول گونجا تو اسکول کے چوکیدار نے عادل کو مس نگت کے شکنجے سے چھڑوایا، اور اس کے بعد عادل کی خوب پٹائی ہوئی، اسکول میں بھی اور گھر میں بھی۔ اماں نے اسے بہت مارا۔ اس کو خواتین سے شدید نفرت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ عورت ذات مرد کی تذلیل کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ عادل کا اسکول چھوٹ گیا، سب اسے پاگل کہنے لگے اور وہ بن بھی ویسا ہی گیا۔ اس کا صدمہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ میں عادل سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر اس کی نسبتاً میں کافی سمجھدار تھا۔ میں نے بارہا اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی کو کسی اچھے سائیکاٹرسٹ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا علاج ہو سکے، ورنہ اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا، مگر اماں نے میرے کان کھینچ ڈالے۔ کہنے لگی، کیا ساری دنیا میں مشہور کرنا ہے کہ میرا بیٹا پاگل ہے، تاکہ کل کو کوئی اسے لڑکی نہ دے؟ ارے جب شادی ہوگی تو سارا پاگل پن جاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ میں اماں کی سوچ پر حیران تھا۔ کیا وہ اس کا علاج صرف اس لیے نہیں کروائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یوں ہی کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دیں گے؟ کیونکہ بھائی تو عورتوں کو نقصان پہنچانے کی حد تک پاگل تھے۔ اور آج جب میں نے شیزا کو اپنے سامنے ایسی حالت میں دیکھا جو پہلے ہی رات اس کے ظلم کا شکار ہوئی تھی،
تو مجھے شدید افسوس ہوا کہ کیسے اس معصوم کی زندگی برباد ہو گئی۔ کاش میں شادی کے وقت یہاں موجود ہوتا تو اماں کو یہ کبھی نہ کرنے دیتا، مگر میں اس وقت حیدرآباد میں تھا۔ میری فوج میں نئی نئی نوکری لگی تھی، ٹریننگ حیدرآباد میں تھی۔ ان 3 ماہ کے اندر اندر اماں نے عادل کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر اس کا جلدی سے رشتہ بھی طے کر دیا اور شادی بھی ہو گئی۔ شیزہ کافی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس کے اماں ابا نے دیکھا کہ گھر کافی اچھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری بیٹی کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو انہوں نے لڑکے کی جانچ پڑتال کیے بغیر ہی شادی کی حامی بھر لی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، اس لیے دور پار کے رشتہ داروں کو تو علم تک نہیں تھا کہ عادل کی شادی ہو چکی ہے۔ اماں نے سب کام خفیہ طریقے سے سر انجام دیا تھا تاکہ ان کے بیٹے کے پاگل پن کا علم لڑکی والوں کو نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں شادی کی رات کو گھر پہنچا تو حیران رہ گیا کہ اماں نے یہ کیسا ظلم کر دیا، پر اماں نے تو میری بات پر پانی تک نہ آنے دیا۔ کہا، کیا کمی ہے میرے عادل میں؟ ارے ان جھونپڑی والوں کو بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل گیا، اس لیے ان لوگوں نے چھٹ پٹ شادی کی تاریخ رکھ دی۔ مجھے تو کسی کو مدعو کرنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ تمہیں اس لیے پریشان نہیں کیا کہ تمہاری ٹریننگ کافی سخت تھی، تم کہاں سے خوار ہوتے، پر شکر ہے خیر سے تم خود ہی آ گئے ہو۔ اماں نے آخر میں مجھے گلے سے لگا لیا اور بات ہی ختم کر دی، مگر بات تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ شیزہ کی مظلومیت دیکھ دیکھ کر میں ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ میں رات کو اپنی بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا۔ میرا کمرہ عادل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ آج مجھے اپنے گھر میں آئے ہوئے تیسرا دن تھا اور عادل کی شادی کو بھی تیسری رات تھی۔ مسلسل 2 راتوں سے میں سو نہیں پایا تھا کیونکہ مجھے ساتھ والے کمرے سے سسکیاں اور کبھی کبھی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی، اور میں اتنا بے بس تھا کہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اماں سے بات کرتا تو وہ الٹا مجھے گھورنے لگتی کہ تم میاں بیوی کے معاملے میں بالکل بھی ٹانگ مت اڑاؤ۔ اگر کل کو کوئی تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان میں آنے کی کوشش کرے گا تو تمہیں کیا اچھا لگے گا؟ میں نے کہا کہ عادل بالکل بھی نارمل انسان نہیں ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہیں اس معصوم لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اماں بولی، اچھا تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اس معصوم پری کی؟ کیوں؟ ارے یہاں پر رہ کر عیش کر رہی ہے وہ، تو اگر اس کا گھر دیکھ لیتا کہ میں اسے کہاں سے نکال کر لائی ہوں تو خود اس کی قسمت پر رشک کرتا۔ جھونپڑی میں رہتی تھی وہ اپنے لاتعداد بہن بھائیوں کے ساتھ، یہاں پر میں نے اسے ایک کمرہ دے رکھا ہے جس میں اے سی ساری رات چلتا ہے۔ میں نے کہا، اماں آپ دنیاوی آسائشوں کو دیکھتی ہیں، مگر جو انسان کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے اس کا کیا؟ ایک پاگل انسان کے ساتھ ایک نارمل انسان کا رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پاگل بھی وہ جو اسے نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہ کرے۔ مجھے ساری رات اس کمرے سے چیخ اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا۔ اماں کہنے لگی، پھر تو واپس چلا جا، کیا تیری چھٹی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ اور میں اماں کی بے حسی پر حیران ہو جاتا تھا۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی، ایک عورت اگر دوسری عورت کا درد نہ سمجھے تو مرد بھلا اسے کیا سمجھائے؟ اماں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ابھی بھی اپنی بالکنی میں کھڑا ساتھ والے کمرے سے شور شرابے کی آوازیں سن رہا تھا۔ جب شور بہت زیادہ بڑھنے لگا تو میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا دروازہ بجاتا اور عادل کو باہر نکال کر اسے ایک تھپڑ رسید کرتا، کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شیزہ بھاگتی ہوئی گھر کے لان میں چلی گئی۔ وہاں بیل کے نیچے بیٹھ کر سسکنے لگی۔ وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ اتنے میں عادل بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں یہ سارا منظر اپنی بالکنی سے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عادل کس حد تک اسے تنگ کرتا ہے، مگر جو اگلا منظر میں نے دیکھا، میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، کیونکہ عادل نے اب اسے بالوں سے پکڑ لیا
اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے جا رہا تھا۔ شیزا اس کے پاؤں پڑ گئی، اس سے معافیاں مانگنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ مگر وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ تم نے سب کے سامنے میری بےزتی کی ہے۔ سارا دن میں کان پکڑ کر کھڑا رہا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس دن تو مجھ سے بچ گئی تھی، مگر آج تجھے کون بچائے گا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے کھینچ کر کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نہ جانے وہ کیا اول فول بکے جا رہا تھا۔ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس لیے میں نے آدھا کپ کافی کا وہیں رکھا اور جلدی سے ان کے کمرے کے سامنے جا کر دروازہ زور سے بجانے لگا۔ 2-3 دفعہ دروازہ دھڑ دھڑانے پر جب دروازہ کھلا تو سامنے عادل کھڑا تھا۔ اس کی حالت کسی پاگل کتے کے کاٹے جیسی تھی، اس کی آنکھوں میں جنون اترا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوا، کہنے لگا بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیں، دیکھ نہیں رہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں؟ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گرا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا چہرہ گھونسوں سے نیلا کر دوں، مگر ابھی مجھے صرف شیزا کی فکر تھی۔ وہ ایک کونے میں دبکی بیٹھی روئے جا رہی تھی، بار بار ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے فرش پر سے اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر جما دیا۔ اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ سہمے ہوئے بچے کی طرح میرے کندھے سے لگ گئی۔ وہ تھی بھی بالکل بچوں جیسی، کیونکہ اس کی عمر بمشکل 15 یا 16 سال ہوگی۔ مجھے بار بار اماں پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ عادل سے زیادہ اماں قصوروار تھی۔ جب انہیں پتا تھا کہ بیٹا پاگل ہے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو انہیں عادل کی شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سب سے پہلے اس کا علاج کروانا چاہیے تھا۔ وہ میرے کندھے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عادل ایک دم غصے سے میری طرف لپکا اور کہا چھوڑیں اسے، یہ میری بیوی ہے، اسے کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ اماں نے میری شادی اس سے کی ہے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک گھونسا جڑ دیا۔ میں نے کہا پہلے شادی کے اہل تو بنو، تم تو شوہر کہلانے کے بھی حقدار نہیں، جاہل، گنوار، پاگل کہیں کے۔ خبردار جو اس کے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو بہت دیکھ لیا میں نے یہ پاگل پن، اب اور برداشت نہیں کروں گا، اور اگر میرے پیچھے آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، سمجھ گئے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور شیزا کو وہاں سے لے کر باہر آ گئے۔ شیزا کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں، کیونکہ اگر آج میں اس کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی۔ میں شیزا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ گھر میں اور کوئی کمرہ خالی نہ تھا جہاں پر میں اسے بھیج سکتا۔ ایک کمرے میں میری منچلی بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، دوسرے کمرے میں اماں۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھا دیا اور کہا یہ لو پانی پی لو۔ ساتھ پڑے جگ میں سے میں نے ایک گلاس پانی کا نکال کر اسے دیا تو وہ گھٹ گھٹ پی گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر بے پناہ ترس آ رہا تھا۔ وہ بہت معصوم اور پیاری لڑکی تھی، بالکل کسی گڑیا کی طرح۔ اس کی تو شاید گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی عمر تھی، مگر قسمت اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ میں نے کہا آج کے بعد تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کہنے لگی پلیز مجھے اس سے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں بے پناہ دکھی ہوا۔ میں نے کہا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور آج کے بعد تم سے کوئی بھی برا سلوک نہیں کرے گا۔ میں نے اسے کافی تسلی دی جس سے وہ تھوڑی سی پرسکون ہوئی۔ میں نے کہا تم یہاں آرام کر لو، میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا یا لاؤنج میں سو جاؤں گا، صبح اس مسئلے کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں اس کمرے میں نہیں سو سکتی، مجھے آپ عادل کے کمرے میں ہی چھوڑ آئیں، کیونکہ اماں جان کو کل پتہ چل گیا تو وہ میری جان نکال لیں گی، مجھے مائکے چھوڑ آئیں گی، اور میری ماں نے
رخصت ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا، کبھی روٹھ کر مائکے نہ آنا۔ اور میں اس کی بات پر حیران تھا کہ کتنی ظالم ہیں یہ عورتیں جو اپنی ہی جیسی عورتوں پر ظلم ہوتا دیکھ رہی ہیں۔ عورت کو تو عورت کے جذبات سمجھنے چاہیے، مگر یہاں پر تو وہ قصہ ہی ختم تھا۔ ایک طرف میری ماں تھی جس نے اپنے جنگلی بیٹے کو بیاہ دیا تھا، اور دوسری طرف شیزہ کی ماں جس نے اپنی بیٹی کو شاید اسے کنویں میں دھکا دے دیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ اب کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ میں نے کہا تم بس یہاں آرام کرو، میں اماں کو سنبھال لوں گا، اور اگر میری ہر بات مانتی رہو گی تو زندہ رہو گی، ورنہ یہ لوگ تو تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیں گے۔ میں اسے تسلی دے کر نیچے لاؤنج میں آ گیا اور صوفے پر سو گیا۔ صبح اٹھا تو ایک ہنگامہ سا برپا تھا گھر میں۔ عادل نے سب کو اکٹھا کر کے تماشا بنا دیا تھا۔ اماں اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے گور رہی تھی۔ بابی بھی اپنے بچوں سمیت لاؤنج میں کھڑی تماشا دیکھنے کو بے تاب تھی۔ عقیل بائی کے انتقال کے بعد وہ اسی گھر میں ہی ان کی بیوہ کے طور پر رہتی تھی۔ اپنے بچوں سمیت میں اچانک ان سب کو اپنے سروں پر کھڑا پا کر بوکھلا گیا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں سیدھا کیا اور کہا، کیا ہو گیا بھائی؟ کیوں صبح صبح یہاں ادھم مچا رکھا ہے؟ میری اس بات پر اماں ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئیں، کہنے لگیں، کہاں ہے عادل کی بیوی؟ تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی بیوی پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ وہ بیچارہ رات سے اپنی بیوی سے محروم اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ دیکھو تو ذرا میرے بچے کی آنکھیں سوج چکی ہیں، تمہیں کچھ احساس بھی ہے، اور ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ادھم مچا رکھا ہے یہاں؟ میں اماں کی بات سن کر فوراً کھڑا ہوا اور کہا، اماں اگر کل رات میں اسے اس پاگل انسان سے نہ چھڑوا لاتا تو اس گھر میں آج صفے ماتم بچھی ہوتی۔ اس مظلوم لڑکی کی شکر کریں کہ آپ کا پاگل بیٹا قاتل بننے سے بچ گیا۔ میں اماں کو جواب دے کر عادل کے بالکل مقابل میں جا کر کھڑا ہوا اور کہا، کیا تم اس کے لائق بھی ہو؟ خبردار جو آئندہ اس کے قریب جانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے کہا۔ وہ ایک دم سہم گیا۔ اماں جو ابھی تک میری باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، اچانک انہوں نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگیں، بے غیرت بے شرم، اپنے ہی بھائی کو بیوی پر نظر رکھے ہوئے بیٹھے ہو۔ ارے تجھے تو کوئی بھی مل جائے گی، مگر عادل کو تو پہلے ہی مشکل سے بیوی ملی ہے۔ ابھی اور اسی وقت اسے اپنے کمرے سے نکالو اور عادل کے حوالے کرو، ورنہ میں تجھے اپنے دودھ نہیں بخشوں گی۔ اماں کے ایک دم سے ہی جلال میں آ گئی۔ ابا مرحوم جاتے جاتے اپنا غصہ بھی اماں میں منتقل کر گئے تھے، اپنی محبت کی آخری نشانی کی طرح، اور اماں اس کا خوب استعمال کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں خدا کے لیے اتنے گھٹیا الزام نہ لگائیں، میں اسے اس ظالم سے چھڑوانے کے لیے لے گیا تھا تاکہ کہیں یہ اس کا قتل نہ کر ڈالے اور پولیس ہمارے گھر تک آ جائے، مگر آپ مجھے بجائے شاباش دینے کے ابھی بھی اس کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ افسوس ہے مجھے آپ کے اصول اور انصاف پر، مگر اماں کو میرے بیان سننے میں دلچسپی نہ تھی۔ وہ فوراً اسے میرے کمرے میں گھسیں اور شیزہ جو بیچاری صوفے پر اوندھی سوئی پڑی تھی اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور نیچے لے آئیں۔ وہ ایک دم سے بوکھلا سی گئی، بالکل میری طرح جیسے میں اماں کی یہ حرکت اپنے کھلے منہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں تیزی سے ان کی جانب لپکا اور شیزہ کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر چھڑواتے ہوئے بھی اس کے بالوں کا ایک گچھا اکھڑ کر اماں کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلانے لگی اور نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک زوردار ٹیس سی اٹھی۔ شاید میں نے پہلی بار کسی عورت پر اتنا ظلم ہوتے دیکھا تھا، اس لیے اب اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ اماں نے اسے عادل کے آگے پٹخ دیا اور کہا، بے شرم، تو شوہر کے ساتھ سونے کے بجائے دیور کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ زاروں کی تار روتی جا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، اور میں صدمے کی حالت میں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، اس کی غربت نے اسے اس حال میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ احتجاج کرنے کے بجائے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ غریب ہونا بھی کتنا بڑا المیہ تھا کہ انسان اپنی عزت نفس بھی دوسروں کے قدموں تلے رون دیتا ہے۔
تو اماں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران تھا کہ ان کی انسانیت کہاں چلی گئی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں وہ حق اور سچ کی تمیز بھی بھول گئی تھی، اور وہ پاگل بیٹا جو اب شیزا کی چوٹی سے پکڑ کر اسے اٹھا رہا تھا اور اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا، بالکل کسی موم کی گڑیا کی طرح، جیسے کسی ناسمجھ بچے کے حوالے کر دیا جائے۔ اب وہ اسے کمرے میں لے گیا اور زور سے دروازہ بند کیا تو میرا سکتہ ایک دم سے ٹوٹا۔ کیا میرے جیسا غیرت مند انسان یہ حیوانیت برداشت کر سکتا تھا؟ میرے ضمیر کی آواز آئی کہ بالکل بھی نہیں، اور اس آواز کے سنتے ہی میں ایک دم طیش کے عالم میں اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ مجھے روکنے کی کوشش کی جاتی، میں نے فوراً پلٹ کر کہا، خبردار جو میرے راستے میں کوئی آیا تو اس گھر میں جنگل کا قانون چلتا ہوگا، مگر میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کرنے کی اجازت دے گا۔ میں پہلی دفعہ اماں کے روبرو اونچی آواز میں بولا تھا، مگر مجھے اماں کے رویے نے توڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ ایک معصوم غریب لڑکی پر کس طرح سے ظلم کر سکتی ہیں اور ظلم کے خلاف کیسے آواز اٹھانی ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اماں ایک دم سہم گئی اور پیچھے ہٹ گئی، اور میں پیر کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا گیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا، جہاں فضا سامنے فرش پر اوندے منہ پڑی تھی اور اس کے ماتھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھنے سے پہلے عادل کے پاس گیا اور ایک گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ شیزا کو وہاں سے اٹھایا جو نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی، اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹایا، وہ ابھی بھی زیر لب معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں نے اس کا خون صاف کیا، اسے پٹی کی، اور اب میں ٹھان چکا تھا کہ اس لڑکی پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں نیچے لاؤنج میں آیا تو اماں پنچایت لگائے بیٹھی تھی۔ میں بھی مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا کہ جو بھی ہو جائے اب یہ تماشا مزید نہیں دیکھ سکتا۔ میں وہاں صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ عادل اماں کے پیچھے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح کھڑا تھا جس سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ اماں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو کیوں ان کے درمیان ہڈی بن رہا ہے؟ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو کیوں اس کی بیوی پر حق جتا رہا ہے جیسے وہ عادل کی نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کہیں تیرا اس پر اپنا دل تو نہیں آ گیا؟ اماں نے تشویش کے عالم میں پوچھا تو ایک دم میرا سینے میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، اماں میں ایک شرط پر ہی شیزا کو اس کے حوالے کروں گا، اور اگر وہ شرط نہ مانی گئی تو شاید میرا دل بھی آ سکتا ہے اس لڑکی پر، اور میں عادل سے اسے چھین بھی سکتا ہوں۔ میری بات سن کر تو اماں کو جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، میں نے تو شادی کے دوسرے دن ہی تیرے تیور دیکھ لیے تھے کہ تو خود اس پر لٹو ہو گیا ہے۔ تو جوان ہے، خوبرو مرد ہے، تجھے اس چٹانک بھر کی چھوکری میں کیا نظر آیا جو تو اپنے ہی بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اسکیمیں بنا رہا ہے؟ مجھے اماں کی سوچ پر افسوس ہوا، مگر میں بھی ٹھان چکا تھا کہ چاہے ان سے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، میں شیزا کو اب ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے معصوم بیٹے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالوں تو پہلے اپنے بیٹے کا علاج کروائیں، اس کی تھراپی کروائیں، تاکہ اس کے دماغ سے یہ غلط عقیدہ نکلے کہ عورت پر ظلم کرنا ایک مرد کا شیوا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عادل پاگل ہے، مگر اسے واقعی تھراپی کی ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف شیزا کی زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ عادل خود کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ میری بات سننا تھی کہ اماں ہتے سے اکھڑ گئی، ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور عادل کے سامنے ایک ڈال بن گئی، جیسے میں نے عادل کو کوئی گالی دے دی ہو۔ اماں نے کہا، پہلے تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، کسی دوسرے کی بیوی پر حق جتانا بھی غلط بات ہے۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، اور ویسے بھی عورت کو دبا کے ہی رکھنا چاہیے، ورنہ وہ مرد کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ مجھے میرے بیٹے کے طریقوں سے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کچھ دیر تو سکتے میں اماں کی بات سنتا رہا، جو ذرا بہت شک تھا مجھے کہ اماں کی سوچ کیسی تھی وہ بھی اب دور ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور میرا فیصلہ سن کر ان کے چہرے ایسے ہو گئے جیسے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرے فیصلے پر مجھے جدوجہد کا سامنا کرنا پڑے گا، تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور شاید گھر سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔
کیونکہ انسانیت کو بچانے کے لیے اس طرح کا رسک لینا پڑتا ہے، اور میں لے چکا تھا۔ میں شیزا کے پاس آیا تو وہ سکون کے عالم میں سو رہی تھی۔ یہ سکون اسے کبھی کبھار ہی نصیب ہوتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اب اس کی ساری تکلیفیں دور کر دوں، چاہے اس کے لیے مجھے گھر والوں کے آگے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ مول لینی پڑے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا فیصلہ دل کا ہے یا میرے ضمیر کا ہے، مگر یہ فیصلہ کر کے میں ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، عادل کو کہیے کہ شیزا کو طلاق دے دے، ورنہ میں شیزا کو کورٹ میں لے جاؤں گا اور خلا کا مقدمہ دائر کروں گا، اور ایک ہی پیشی میں اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے۔ اس شیزا کو طلاق دے اور میں اسے اپنا نکاح میں لے لوں گا اس کی عدت ختم ہونے کے بعد، مگر میں اس پر مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اماں نے ایک دم سے اپنا ماتھا پیٹ لیا، کہنے لگی، میں تو پہلے سے ہی کہتی تھی کہ تیرا اس پر دل آ گیا ہے۔ ارے بڑی مشکل سے میرے بیٹے کو گھر والی ملی ہے، خدا کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دے اور چلا جا یہاں سے۔ تو اگر یہاں سے جائے گا میں تیری شادی کروا دوں گی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے اماں کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے میری بات آج ہی نہ مانی تو میں ساری دنیا کے سامنے بول دوں گا کہ عادل ایک پاگل ہے، اور پاگل انسان کے گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس کی جگہ جہاں ہوتی ہے وہ آپ خود جانتی ہیں۔ اماں ایک دم دہل کر رہ گئی، بولی، تم کس قدر ظالم بائی ہو، اپنے معصوم بھائی کا ذرا بھی خیال نہیں تمہیں؟ کوئی انسانیت نام کی چیز ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ اور میں اماں سے کہنے لگا کہ انسانیت کے سبق آپ مجھے نہ پڑھائیں، کیونکہ آپ کے اندر جتنی انسانیت ہے وہ پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، اور اگر آپ میری شرط مان لیتی اور عادل کا علاج کروا دیتی تو شاید ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر آپ تو اپنی انا اور ناک بڑی عزیز ہے کہ خاندان والے کیا باتیں بنائیں گے، پر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ابھی اور اسی وقت شیزا کو طلاق دلوائیں تاکہ میں خاموشی اختیار کر لوں۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہیں، وہ مجھے جانتی تھی کہ میں جو بات کر دوں وہ کر کے ہی رہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی۔ میں جانتا تھا کہ اماں وقتی طور پر جذباتی ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، جب شیزا کی عدت ختم ہوگی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، اور تبھی میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اماں کو بالآخر ہار ماننی پڑی۔ عادل نے بہت واویلا مچایا، مگر میرے فیصلے کے آگے سب لوگ بے بس ہو گئے، جیسے شیزا ان گھر والوں کے ظلم کے آگے بے بس تھی۔ پر ہر ظلم کے اوپر ایک دن اس سے بڑا ظالم آتا ہے، کیونکہ ظلم کا بدلہ ظلم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اماں کے مطابق میں اپنے بھائی پر ظلم کر رہا تھا، اسے اس کی بیوی چھین رہا تھا، مگر میرے نزدیک یہ ظلم نہیں تھا بلکہ انصاف تھا۔ میں گھر والوں کی جہالت پر مزید لیکچر نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی ان کی جہالت اتنی جلدی ختم ہو سکتی تھی۔ نسلوں سے ان کی گٹھی میں پلائی گئی تھی، اس لیے میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ شیزا کی عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اس سارے معاملے میں خاموش رہی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اسے بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسے شروع سے یہی پڑھایا گیا تھا کہ جو تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں تم نے وہ چپ چاپ سہنا ہے، کیونکہ تم بنی ہی اسی لیے ہو۔ غریب گھر کی لڑکیاں شاید عتاب سہنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ اپنے حق کے لیے بولیں گی تو لوگ ان کی زبان تک کھینچ لیتے ہیں۔ شیزا سے نکاح کرنے کے بعد میں ایک دم سے پرسکون ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں۔ کیا یہ صرف ہمدردی کا جذبہ تھا جس نے مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا، مجھے اپنے بھائی اور ماں کے سامنے کھڑا کر دیا؟ یہ کچھ اور بھی تھا، یا کچھ اور بھی تھا، اور اس کچھ کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں جانتا تھا، یہ تو وقت بتائے گا۔ میں شیزا کے سامنے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ حیدرآباد لے آیا۔ مجھے سرکار کی طرف سے ایک کوارٹر بھی ملا تھا۔ اس دوران میں نے شیزا کی ذہنی حالت بہتر کرنے کی مکمل کوشش کی، کیونکہ وہ بھی ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ میں نے اسے وقت دیا تاکہ وہ اس رشتے کو قبول کر سکے، وہ یہ جان سکے کہ اس کی رائے بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ میری صحبت میں آ کر بالکل خاموش مگر پرسکون ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہر وقت احاطہ کیے رہتی تھی۔
جب بھی وہ مجھے دیکھتی تھی مجھے وہ مسکراہٹ بہت اچھی لگنے لگی تھی، مگر فی الحال میں اپنے دل سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے دل کو شیزہ کیسی لگتی ہے، کیونکہ شاید اس کا جواب میں پہلے سے ہی جان چکا تھا کہ مجھے شیزہ سے محبت ہو گئی تھی۔ دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو سبسکرائب بھی کرتے جاؤ